بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 329 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں تمام اندلس پر یوسف بن تاشکین کا قبضہ۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس سال 485 ہجری میں تمام اسلامی اندلس یوسف بن تاشکین کے تحت اور تصرف میں آ گیا، اور طواف الملوکی کا خاتمہ ہو کر یوسف بن تاشکین بادشاہ مرابطین کے واسرائے اور گورنر اندلس پر حکمرانی کرنے لگے۔ اس طرح وہ ملک جو پارا پارا ہو کر عیسائیوں کے قبضے میں جانے والا تھا، مراکش کے مسلمان بادشاہ کے قبضے میں آ کر محفوظ ہو گیا، اور عیسائیوں کی امیدیں خاک میں مل گئی۔ اب بھی عیسائی جزیرہ نما کے شمالی علاقوں پر قابض تھے، لیکن اندلس کا بڑا حصہ اور آباد زرخیز جنوبی علاقہ مسلمانوں کے زیر حکومت تھا۔ یوسف بن تاشکین کو 479 ہجری میں خلیفہ بغداد اور مقتدی باللہ برم اللہ نے امیر المسلمین خطاب اور خلافت علم بھیجا تھا۔ اندلس پر قبضہ حاصل ہونے کے بعد امیر المسلمین یوسف بن تاشکین 15 سال تک زندہ رہا، اور محرم سن 500 ہجری میں فوت ہوا۔ یہ زمانہ اندلس میں امن و امان کا گزرا، اگرچہ اندلس کے عربی نسل باشندے مرابطین کی حکومت اور سلطنت سے اس لیے کبیدہ خاطر رہے کہ وہ بربری لوگوں کو اپنے اوپر حکمران دیکھنا پسند نہ کرتے تھے، لیکن یہ ان کی غلطی تھی۔ اگر بربری مسلمان ان پر حکمران نہ ہوتے تو ان کو عیسائیوں کی غلامی کرنی پڑتی۔ امیر المسلمین یوسف بن تاشکین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابو الحسن علی بن یوسف بن تاشکین 23 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ سن 502 کے بعد 503 ہجری میں علی بن یوسف نے تتیلا کا محاصرہ کیا۔ یہ شہر اپنی مضبوط فصیل اور محل وقوع کی خوبی کے سبب فتح نہ ہو سکا، مگر علی بن یوسف نے وادی الحجارہ اور اس نواح کے اکثر شہروں کو فتح کر لیا۔ اسی سال بشونا، لسین اور پرتگال کے بقیہ شہروں کو بھی عیسائیوں سے چھین لیا گیا تھا۔ علی بن یوسف نے اپنے بھائی تمیم بن یوسف کو اندلس کا نائب السلطنت واسرائے مقرر کیا تھا۔ تمیم نے الفونسو اول بن رومیہ بادشاہ برسلونے کی جنگی تیاریوں کے حال سن کر اس کی پیش قدمی کو اپنے حملے سے روک دیا، اور سرکستہ کے عیسائیوں سے فتح کر کے اسلامی مقبوضات کو وسیع کیا۔ بادشاہ برسلونا نے شاہ فرانس کو اپنی مدد پر آمادہ کر کے 512 ہجری میں سرکستہ کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائیوں کی فوجیں سامان حرب اور کثرت تعداد کے سبب اس قدر زیادہ طاقتور تھی کہ سرکستہ کے مسلمان تاب مقاد مت نہ لا سکے۔ سامان رست کی نایابی سے جب جان پر آ بڑھی تو انہوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا۔ اس طرح سرکستہ عیسائیوں کے قبضہ میں چلا گیا، اور اس صوبہ کے دوسرے شہروں اور قلعوں کو بھی عیسائیوں نے فتح کر کے لیا۔ اور یہ رنجدہ خبر جب علی بن یوسف کو پہنچی تو وہ مراکش سے 513 ہجری میں اندلس آیا، اور اشبیلا اور قرطبہ ہوتا ہوا سرکستہ پہنچا، اور تمام اس علاقوں کو جو عیسائیوں نے فتح کیا تھا فتح کر کے اور اچھی طرح عیسائیوں کو سزا دے گا اور اقرار فرما برداری لے کر 515 ہجری میں واپس مراکش پہنچا۔ الفونسو چہارم، جس نے تتیلا کو اپنا دارالسلطنت بنایا ہوا تھا، 513 ہجری میں فوت ہو گیا تھا، لیکن الفونسو اول بادشاہ برسونا موجود تھا۔ اس کو ابن رومیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علی بن یوسف کے اندلس سے مراکش جاتے ہی ابن رومیر نے اسلامی مقبوضات پر چڑھائی کر دی۔ اس چڑھائی کا سبب یہ تھا کہ غرناطہ کے عیسائی بادشاہ نے اس کو لکھا تھا کہ تم غرناطہ پر حملہ کرو، ہم تمہارے اس حملے کو کامیاب بنانے کی پر اثر کوشش کریں گے۔ چنانچہ ابن رومیر غرناطہ تک اپنی زبردست فوجیں لیے ہوئے پہنچ گیا۔ عیسائیوں کی امیدوں پر در حقیقت یوسف بن تاشکین کی فوتواس سے پانی پھر گیا تھا، اور مرابطین سے بہت ڈرے تھے، لیکن خود اندلس کے بعض مسلمان باشندوں سے مرابطین کی عداوت میں عیسائیوں کی ہمدردی کا دم بھرتے تھے۔ اس رزیلنا
طرز عمل سے عیسائیوں کی ہمتیں بڑھ گئی تھی اور مرابطین کی فوجوں کے مقابلہ پر نکلنے لگے تھے۔ ابن رومیر یہ حملہ بھی اس وجہ سے ہوا تھا کہ مگر ذوالحج 515 ہجری میں غرناطہ کے قریب مسلمانوں نے اس کو تمیم بن یوسف بن تاشکین کی سرداری میں ایسی شکست دی کہ وہ آدھی فوج ضائع کر کے بارسلونا کی طرف بھاگ گیا۔ غرناطہ اور اس کے نواح میں عیسائی زیادہ آباد تھے اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کی مخالفت اور عیسائی سلاطین کی کامیابی کے لیے سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ ان حالات سے واقف ہو کر علی بن یوسف نے 516 ہجری میں خود اندلس میں آ کر بہت سے عیسائیوں کو جو غرناطہ اور اس کے نواح میں سکونت پذیر تھے افریقہ کی جانب بھیج دیا، بعض کو اندلس کے دوسرے مقامات پر منتقل کر دیا۔ اس طرح 520 ہجری میں ابو طاہر تمیم بن یوسف نے اپنے بیٹے تاشکین بن علی بن یوسف بن تاشکین کو اندلس کا وائسرائے مقرر کیا۔ سن 36 برس 7 مہینے مراکش اور اندلس پر حکومت کرنے کے بعد ماہ رجب 537 میں علی بن یوسف کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا ابو محمد تاشکین تخت نشین ہوا تھا۔ 516 میں علی بن محمد یوسف آخری مرتبہ اندلس میں آیا تھا۔ اس کے بعد اس کو اندلس آنا نصیب نہ ہوا بلکہ وہ محمد بن عبداللہ المعروف بمہدی موعود کے جھگڑوں میں مصروف رہا۔ یہ جدید دشمن جو ملک مراکش میں پیدا ہوا تھا اور جس کا مفصل حال آگے ہم بیان کریں گے، دم بدم ترقی کرتا رہا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ علی کا بیٹا ابو محمد تاشکین بھی باپ کے بعد تخت نشین ہوتے ہی مراکش کے اندرونی حکاموں میں اس طرح مصروف ہوا کہ اندلس کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ سن 537 ہجری میں جب تاشکین بن علی اندلس سے مراکش جا کر باپ کی جگہ تخت نشین ہوا تھا تو اس نے یحییٰ بن علی بن غانیہ کو اندلس کا وائسرائے مقرر کیا تھا۔ یحییٰ نے جہاں تک ممکن ہوا اندلس کو بچایا اور عیسائیوں کے زور کو اٹھانے میں مصروف رہا۔ ادھر دم بدم سلطنت مرابطین میں ضعف اور انحطاط کے علامات نمودار ہوتے گئے، یہاں تک کہ 27 رمضان المبارک 539 ہجری میں تاشکین بن علی بحالت ناکامی اور مایوسی عبد المومن سے شکست کھا کر فوت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو اسحاق ابراہیم بن تاشکین بن علی یوسف بن تاشکین شہر مراکش میں تخت نشین ہوا، لیکن 541 ہجری میں عبد المومن نے مراکش کو فتح کیا اور ابراہیم تاشکین کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس طرح سلطنت مرابطین کا خاتمہ ہوا۔ اندلس میں جب عبد المومن کے چیرہ دست ہونے اور مرابطین کی مغلوب اور مجبور ہونے کی خبریں پہنچی تو عیسائیوں نے پھر بڑے زور و شور کے ساتھ اسلامی مقبوضات پر حملے شروع کر دیے۔ سن 528 ہجری میں ابن رومیر نے بعض شہروں کو فتح کیا تو یحییٰ بن علی نے اس کے مقابلے پر پہنچ کر ایک سخت لڑائی لی کے بعد ابن رومیر کو قتل کیا اور اس طرح سلطنت اسلامیہ کا رعب دوبارہ قائم کر دیا۔ دربار مرابطین کے ویرمی اور برمی کا حال سن کر ملک اندلس کے والیوں نے جا بجا اپنے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ جس طرح خلافت بنو امیہ کی بربادی کے بعد ملک اندلس میں طائف الملوکی ہو گئی تھی، اسی طرح اب جو شخص جس شہر یا قلعہ کا حاکم تھا وہ خود مختار فرما روا بن بیٹھا، بلکہ پہلی طائف الملوکی میں خود مختار رئیسوں کی تعداد کم اور ان کے مقبوضہ علاقے وسیع تھے۔ اس مرتبہ اسلامی اندلس بہت ہی چھوٹے کثیر و تعداد ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ شہر اور قصبہ میں الگ الگ سلطنتیں قائم ہو گئی تھی اور سب نے شاہانہ خطاب اور لقب اپنے لیے تجویز کر لیے، یہاں تک بھی کہ کچھ زیادہ افسوس کی بات نہ تھی بشرطے کہ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن نہ بنتے، لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے پر آمادہ ہو گئے تھے اور تمام اسلامی اندلس لڑائیوں اور اقامہ آرائیوں کے شور اور غل سے گونج اٹھا اور ایسی حالت میں عیسائیوں کے لیے تمام جزیرہ نما پر قابض ہو جانے کا ذری موقع مل چکا تھا۔
خود یحییٰ بن علی وائسرائے اندلس بھی قرطبہ پر قبضہ کر کے انہیں طواف الملوک کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا اور دوسروں سے زیادہ طاقتور نہ تھا۔ اسی حالت میں عبد المومن سردار محددین نے سلطنت مرابطین کو مراکش سے مٹا کر بلا توقف اپنا ایک سپہ سالار اندلس کی طرف روانہ کیا اور سن 542 ہجری میں اندلس پر قابض ہو گیا، اور چند روز طوائف الملوکی کے بعد اندلس اسی طرح محددین کی حدود سلطنت میں شامل ہو گیا۔ مرابطین کے عہد حکومت میں فقہ کا خوب زور شور تھا۔ یوسف اور علی دونوں بادشاہ مالکی مذہب کے پیرو اور فقہ کے بے حد قدردان تھے، بڑے عابد زاہد اور علم دوست فرمانروا تھے، مگر وہ اس معاملے میں اس قدر بڑھ گئے تھے کہ فلسفہ اور علم کلام کے جانی دشمن مشہور ہوئے تھے۔ قاضی ایاز نے شکایت کر کے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تصانیف کے خلاف دربار شاہی سے احکام جاری کرا دیے تھے، جن کے روح سے ہر ایک وہ شخص جس کے پاس سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی مصنفہ کتاب برآمد ہو گشتی و گردن زنی قرار دیا جاتا تھا، یعنی کہ قتل واجب القتل قرار دیا جاتا تھا اور اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی نئی قسط میں آپ کو نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے اندلس پر محدثین کی حکومت محمد بن عبداللہ تومرت اس کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔